کشف المحجوب، حضور داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ مبارک کتاب، جن کے لیے علماء فرماتے ہیں کہ زمانے کی بھیڑ بھاڑ میں اگر انہیں پیر کسی کو نہ مل رہا ہو، سمجھ نہ آئے کس کا مرید بنا جائے، تو کشف المحجوب پڑھ لو، کشف المحجوب ہی بتا دے گی کہ اس دور میں سچا ولی کون ہے۔ اسی کشف المحجوب کے اندر داتا حضور تحریر فرماتے ہیں کہ ایسا ولی جو یہ کہے کہ شریعت الگ ہے، طریقت الگ ہے، ہمارے یہاں یہی کہا جاتا ہے نا، ان کو کیا پتا مولویوں کو طریقت کیا ہے، یہ شریعت کو جانتے ہیں، ہم طریقت والے ہیں، دونوں راستے الگ ہیں۔ داتا حضور فرماتے ہیں ان سے بڑا تو کوئی ولی نہیں ہے نا۔ داتا حضور فرماتے ہیں کہ جن کے در پر جا کر بندہ ولی بن جاتا ہے۔ داتا حضور فرماتے ہیں کہ جن کے در پر غریب نواز گئے تو غریب نواز سے پلٹتے ہوئے فرمایا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نعت سارا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ وہی حضور داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کشف المحجوب میں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو ولی کہے اور اس کا انداز یہ ہو کہ وہ کہے طریقت الگ چیز، شریعت الگ چیز، تو داتا حضور فرماتے ہیں ایسے پر خدا کی لعنت ہو، ایسا شخص ملحد ہے، وہ ولی کہلانا کیا وہ مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ یہ کون فرما رہے؟ داتا علی حجویری فرماتے ہیں ولی وہی پکا ہوگا جو مصطفیٰ کریم کی شریعت پر عمل کرنے والا ہوگا۔ ایک واقعہ خود آگے نقل فرماتے ہیں بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ، اولیاء اللہ میں بہت بڑا نام، فرماتے ہیں کہ ان سے کسی نے کہا کہ فلاں علاقے میں ایک اللہ کے بڑے مقرب ولی رہتے ہیں، بڑے پیارے ولی رہتے ہیں، بہت پہنچے ہوئے ولی رہتے ہیں۔ پہلے کے جو اولیاء تھے وہ تلاش کرتے تھے کہ ولی ہمیں ملے، ہم ان کی صحبت کو اختیار کریں۔ آج کل کے تو نام نہاد ولی تلاش کرتے ہیں کہ کوئی سیٹ ملے تو ہم ان کی صحبت اختیار کریں۔ پہلے کے اولیاء جو حقیقی ولی تھے اور آج بھی جو حقیقی ولی ہیں، وہ دنیا والوں سے کچھ نہیں مانگتے بلکہ دنیا والوں کو سب کچھ دیا کرتے ہیں۔ حضرات محترم، حضور داتا علی حجویری نقل فرماتے ہیں کہ بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب سنا کہ وہاں ایک بہت بڑا اللہ کا ولی رہتا ہے، وہ اپنے گھر سے نکلے اور اس جگہ پر پہنچے جہاں وہ رہتا تھا۔ مسجد میں نماز کا وقت آیا، مسجد میں پہنچے، کہا چلے مسجد میں چلتے ہیں، ہو سکتا ہے وہاں اس ولی کا دیدار ہو جائے۔ اب جیسے ہی مسجد پہنچے تو جن کے ساتھ گئے تھے انہوں نے کہا حضرت یہی وہ شخص ہیں، یہی وہ ولی ہیں جن کے بارے میں نے کہا تھا کہ یہ اللہ کے مقرب ولی ہیں۔ بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے وہیں پر یہ ارادہ کیا کہ کیوں نہ ان سے صحبت کو اختیار کیا جائے، کیوں نہ ان سے فیض حاصل کیا جائے۔ اب اس جستجو میں تھے کہ ان کے قریب جائیں تو دور سے ہی یہ دیکھا کہ وہ شخص جسے بندہ ولی کہہ رہا تھا وہ مسجد میں بیٹھا ہوا مسجد ہی میں تھوک رہا تھا۔ بایزید بسطامی نے وہیں سے اپنی نالین چپل اٹھائی، پاؤں میں ڈالی اور وہیں سے رخصت ہو گئے۔ فرمایا جسے مسجد کا ادب نہیں آتا، جسے یہ نہیں پتا کہ شریعت کیا کہتی ہے مسجد کے ادب کے لیے، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا ہے۔ وہیں سے اٹھے، اٹھ کر چلے گئے، رات سوئے۔ بایزید بسطامی فرماتے ہیں میں رات سویا مصطفیٰ کریم نے دیدار عطا فرما دیا۔ حضور نے فرمایا اے بایزید تم نے صحیح کیا، یہ بالکل اسی طرح تھا کہ یہ اللہ کا ولی نہیں تھا، کیونکہ جو شریعت کا پابند نہ ہو، جو مسجد کا ادب نہ جانتا ہو، رب اسے ولایت عطا نہیں فرماتا۔ ولایت اسی کو ملتی ہے جو طریقت میں بھی پکا ہوتا ہے، شریعت میں بھی پکا ہوتا ہے۔ یعنی یہاں تصدیق مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں عطا فرما دی ہے کہ ہر کسی پر اپنا دل نچھاور نہ کریں، پھٹا ہوا کپڑا کسی کا ہو اس کے پاس نہ جائیں،
सालों से जो नहाया हुआ ना हो उसके पास ना जाएं और ये ना समझें कि ये वली है। जरा मुझे ये बताओ, जो बंदा सालों से नहाया हुआ नहीं है वो वुजू कैसे करता होगा, वो गुस्ल कैसे करता होगा? तो यहां इस बात को समझें कि अगर कोई ऐसा शख्स है कि जो इतना गंदा है कि पता चलता है उसके हुलिये से कि नमाज का पाबंद नहीं, शरीयत का पाबंद नहीं, मुस्तफ़ा करीम की सुन्नत का पाबंद नहीं, तो याद रखिएगा अगर उसके पास जाएंगे तो वो रास्ता जहन्नम वाला रास्ता है। और एक ऐसा शख्स है जो है हमारी मस्जिद का इमाम, लेकिन उसका अंदाज ये है कि हमने हर वक्त उसे या तो शरीयत पर अमल करता हुआ देखा है या मुस्तफ़ा करीम की सुन्नत को आम करता हुआ देखा है। अगर ऐसा शख्स है तो इनकी सोहबत में चले जाना, इनकी सोहबत में जाएंगे तो यही वो रास्ता है जो सीधा जन्नत की तरफ लेकर जाएगा।